وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية۔ آج کی اس حدیث کا عنوان ہے دو پسندیدہ کلمے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، متفق علیہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں، میزان میں بھاری ہیں، رحمان کو محبوب ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بکثرت ذکر کرنے پر ابھارا ہے اور اس کی اہمیت و فضیلت کو بیان کیا ہے، اور ہمارے لیے صبح شام سونے اور جاگنے کے اذکار کو مشروع و مسنون قرار دیا ہے۔ بخاری شریف کی اس حدیث میں فرمایا، دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن ثواب کے اعتبار سے بہت وزنی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بعض اذکار عام ہیں جنہیں ہر وقت پڑھنا مسلمان کے لیے مستحب اور افضل ہے۔ انہی عام اذکار میں سے چند یہ ہیں: سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اور انہی اذکار میں سے یہ دونوں عظیم کلمات بھی ہیں: سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا، کیا میں تجھے اللہ کی پسندیدہ کلام کی خبر نہ دوں؟ وہ صحابی کہتے ہیں، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کی پسندیدہ کلام کی خبر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، بے شک اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ کلام سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ یہ دونوں اذکار تین خوبیوں سے ممتاز ہیں۔ یہ دونوں کلمے زبان پر ہلکے ہیں، اس لیے انسان بہت آسانی بغیر کسی مشقت کے ان کو دہرا سکتا ہے۔ یہ دونوں کلمے میزان میں بھاری ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ان دونوں کلمات کو کہے اس کے لیے ایسا عظیم اجر ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کے ترازو کو بھر دے گا۔ یہ دونوں کلمے رحمان کے نزدیک محبوب ہیں۔ لفظ خفیفتان میں اس بات کا اشارہ ہے کہ ان کلمات کے الفاظ اور حروف خفیف اور خوشنما ہیں، اور خفت سہولت پر دلالت کرتی ہے۔ زبان پر جاری ہونے کی سہولت کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلمات اپنے حامل کو ثقیل چیز کی طرح تھکاتے نہیں۔ نیز یہ بھی اشارہ ہے کہ نفس پر تمام ذمہ داریاں شاق اور ثقیل ہیں، یعنی بھاری ہیں، لیکن یہ کلمات آسان ہیں، اس لیے قیامت کے دن ترازو میں بہت وزنی ہوں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پسند فرماتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دونوں کلمات نہایت ہی اہمیت اور عظمت کے حامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس بات کی خبر دی ہے
کہ ہمارے رب رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ کو 2 کلمے بڑے پسند ہیں جن کے حروف بہت کم ہیں لیکن میزان میں بڑی وزنی ہیں، اور وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہیں۔ یہ کلمات اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور نقائص سے اس کی پاکیزگی اور ایسی چیز سے منظر مبرہ ہونے کا مطلب ہے کہ اے اللہ، میں تو ہر قسم کی برائی اور تمام نقائص سے پاک جانتا اور مانتا ہوں۔ قرآن حدیث میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور پاکی بیان کرنے کا بار بار حکم دیا گیا ہے، لہذا مذکورہ کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم چونکہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور پاکی بیان کرنے پر مشتمل ہے، اس لیے اس کے پڑھنے سے قرآن و حدیث کے ان تمام اوامر کی بجاوری لازم آنے کے ساتھ ساتھ ان کلمات کا کہنے والا ان تمام فضائل کا مستحق بھی بنتا ہے جو عمومی طور سے اللہ تعالیٰ کی پاکی اور حمد بیان کرنے یعنی سبحان اللہ والحمدللہ کہنے کے بارے میں وارد ہوئے ہیں۔ لہذا انہی تمام خوبیوں اور خصوصیتوں کی وجہ سے ہم کو ان دونوں عظیم کلمات کا اور ان کے علاوہ دیگر مطلق اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے، ہمیں اس کا حریص ہونا چاہیے، نیز ہر وقت اور ہر حال میں کثرت سے ان کا ورد کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہم بزرگ برتر اور مہربان رب سے عظیم ثواب پا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مبارک اور پسندیدہ کلمات سے اپنی زبانوں کو تر رکھنے اور ان محبوب کلمات کا ورد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔